الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم اپنی آقا و مولا بے سہاروں کے سہارے ڈوبتوں کو تہلانے والے، جاڑوں کے موسم میں فرش خاک پر سونے والے، اپنی امت کے خاطر راتوں کو رونے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کو الٹا پیر پلٹانے والے، آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے تو پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور میرے حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت عاشق رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب حضرات گرامی غور کیجئے گا، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی 29واں پارہ ہے، سورہ ملک کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، بے شک میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ اللہ فرماتا اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے بہتر کس کا عمل ہے۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا دنیا کے بارے میں اور قید خانے کے بارے میں، تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قید خانے میں تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ قید خانہ ہے تو دنیا بھی اسی طرح ایک قید خانہ ہے۔ جس طرح یہاں قید خانے میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، مجرموں کو ڈالا جاتا ہے ان کی اصلاح کے لیے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، نیک و صالح بن جائے، تو اسی طرح یہ دنیا میں قید خانہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نیک بننے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کی آزادی موت ہے، مومن کی آزادی کیا ہے؟ موت ہے، اس لیے کہ یہ قید خانہ ہے، ابدی زندگی یہاں انسان گزارتا نہیں ہے۔ تو مومن کی آزادی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت ہے، اس لیے کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے بعد سے اس کی ابدی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا دنیا کا معاملہ دیکھ لو کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور کتنا تمہارا رب تم پہ مہربان ہے۔ قرآن پاک کو آپ اٹھا لو اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں ایک اور مخلوق موجود تھی جس کو ہم
अजिन्ना और शयातीन के नाम से जानते और पहचानते हैं। हमसे पहले ये जिन्नात कौम दुनिया में आबाद थी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा फरमाया है। किससे? आग से। अब ज़रा गौर करना, कुरान में है कि जब इन अजिन्नाओं ने, शर्कश जिनों ने जब अपनी हदों को तोड़ा, इसलिए कि अल्लाह ने बनाने का मकसद पहले ही बता दिया था कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि इनकी इस्लाह हो, ताकि ये नेक बने, अपने आमाल दिखाए। अब ज़रा देखना, इन लोगों ने जब शर्कशी शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लश्कर को भेजा। इन लोगों ने जब दुनिया में कत्ल गारत शुरू की, अल्लाह की इबादत से रुगर्दानी की, तो अल्लाह ने क्या किया? फरिश्तों के लश्कर को भेजा, और फरिश्तों ने जब इन लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया, इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना शुरू किया, तो ये सारे अजिन्ना एक दूसरे से जान बचाते हुए भागने लगे। और रिवायत मौजूद है, मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि उन्हीं अजिन्नाओं में से अज़ाज़ील भी था, जो शैतानों का सरदार बना। वो उस वक्त बच्चा था और वो सजदे की आलम में था। फरिश्तों ने जब देखा कि तमाम अजिन्ना अल्लाह की इबादत को छोड़ चुके हैं, कोई अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला नहीं, लेकिन ये नन्हा सा बच्चा अज़ाज़ील ये अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहा है, सर झुका रहा है, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत व उल्फत रखता है, तो फरिश्तों को उस पर रहम आया, तो फरिश्ते उसे पहले आसमान पे लेके गए। तो इसी तरह आपने सुना होगा कि वो इबादतें करता रहा और उसके मर्तबे बढ़ते रहे। इसलिए कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि विलायत का मर्तबा ऐसा है कि इंसान जितना चाहे गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो अपना दामन और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मर्तबों में इजाफा फरमाता है। ज़रूरी नहीं कि वली वही हो जो माँ बाप के पेट से जब आए, दुनिया में आए माँ के पेट से, तो वली पैदा हो, नेक पैदा हो, ना ना। वली हर वो इंसान बन सकता है जो अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, भले वो अपनी पिछली ज़िंदगी में कितनी गुनाहें कर ना चुका हो। इसलिए कि अल्लाह तो हर गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, लेकिन बशर्त यह है कि इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कामिल रहे, तो इसी तरह उसके मर्तबे बढ़ते रहे। ये आलम हुआ कि वो फरिश्तों का भी उस्ताद बन गया, यहाँ तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसकी शान इतनी बढ़ाई कि जब वो फरिश्तों को पढ़ाता था जन्नत में, तो कुछ फरिश्ते उसे झूला देते थे और वो आराम से बैठकर फरिश्तों को पढ़ाया करता था। यानी वो इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा वो आलिम था, इतनी महारत रखता था कि फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक भी उससे इल्म सीखती आती थी, इल्म सीखती थी। अब जरा देखो, अल्लाह ने फिर कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने जब फैसला किया कि मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ? खलीफा। तो अब फरिश्ते सामने आए, फरमाया ए अल्लाह, तूने इससे पहले एक मखलूक बनाया था, तूने इससे पहले जिन्नातों को अपना खलीफा बनाया था। उन लोगों ने क्या किया? दुनिया में खून अंग्रेजी की, दुनिया में फसादे मचाई, दुनिया में उन्होंने हर वो गुनाह किए जिससे तूने मना किया था। उन लोगों ने तेरी इबादतें छोड़ दी। या अल्लाह, तो फिर से एक मखलूक बनाना चाहता है, तू आदम को बनाना चाहता है, तो अपना खलीफा बनाना चाहता है। और फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, क्या अल्लाह, क्या हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी नहीं है? अगर अल्लाह मान जाता तो हमारा वजूद होता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि फरिश्तों, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते कि मेरे ये खलीफा किस तरह आने वाले दुनिया में और मैं उससे किस तरह मोहब्बत करने वाला हूं। अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है फरिश्ते फौरन अल्लाह के हुक्म को माना। तो अल्लाह ने सबसे पहले सय्यदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन से मिट्टी लेके आओ। अब जब ज़मीन पे उतरे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो ज़मीन रोने लगी
اس لیے کہ ان لوگوں نے انجام دیکھا ہے اجناؤں کا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ انجام کیا گیا ہے، کس طرح سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو مٹی رو کے کہنے لگی کہ یہ آدم بنے گا میرے وجود سے، آدم بنے گا مجھ سے، اگر اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو یہ رونے لگی، گریہ آزاری کرنے لگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، تو جبریل فوراً واپس آ گئے۔ رب نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ فرمایا اللہ وہ زمین رونے لگی ہے، وہ آہوزار کرنے لگی ہے۔ اتنا سننا تھا، رب نے فرمایا میکائیل کو میکائیل جاؤ، میکائیل کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوا۔ فرمایا اسرافیل تم جاؤ، اسرافیل کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا اسرائیل تم جاؤ، اسرائیل تم جاؤ۔ اب اسرائیل علیہ السلام جب اترے زمین پہ، زمین پھر سے رونے لگی، یہ آزاری کرنے لگی کہ مجھے نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ زمین پہ آنے کے بعد گناہ کریں گے، عذاب کے مستحق ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا زمین جب اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے تو چاہے جتنی چاہے تو رو لے، جتنے چاہے تو آنسو کے سمندر بہا لے، لیکن اللہ کے حکم کے علاوہ میں کسی بات کو نہیں مانتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے حصے کو لے کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ نے جب اسرائیل علیہ السلام کی اس کام کو دیکھا، فرمایا اسرائیل جب میں آدم کے پتلے کو بناؤں گا، جب دنیا میں انسانیت پھیل جائیں گی، جب ان کے اوپر موت طاری ہوگی تو ان کے گھر والے بھی روئیں گے، کہیں باپ بیٹے کے لیے روئے گا، کہیں ماں بیٹی کے لیے روئیں گی، کہیں بچے اپنے ماں باپ کے لیے روئیں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے روئیں گے۔ اگر میں اپنے دوسرے فرشتوں کو بھیجوں گا تو ان کے رونوں کو دیکھ کر، ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ فرشتے واپس آ جائیں گے۔ اسی لیے میں اسرائیل میں چاہتا ہوں کہ آج سے تیری ڈیوٹی روح قبض کرنے کی ہوگی کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق کو بناؤں گا ان سب کی روح تو قبض کرے گا، ان سب کی روح کون قبض کرے گا؟ تو قبض کرے گا۔ اس لیے کہ میں پورا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول کی ولادت پہ آنا ہے، مجھے اللہ کے رسول کی ولادت پہ آنا ہے۔ اب ذرا دیکھو، میں نے اس سے پہلے جمعے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ عرش، قلم، کرسی، لوح، جن، انس، یہ ملائکہ، یہ جنت، یہ دوزخ، ہر چیز، ہر ذرہ نور محمدی سے بنا ہوا ہے نا؟ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ رکھا تھا، اور وہ نور اپنے رب کے حکم سے جہاں چاہے وہ سیر کرتا جاتا۔ اور ساری زندگی جب وہ آسمانوں میں تھا، جب وہ احمد تھا تو کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادتیں کرتا تھا۔ اب ذرا غور کرنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو بنانا شروع کیا تو انسان کا وجود 4 چیزوں سے ہے: ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ ان 4 چیزوں سے انسان بنا ہے۔ یہ مت سوچنا صرف انسان مٹی سے بنا ہے، نہ، مٹی میں پانی ملایا گیا، اسے گودا گیا، ہوا سے اسے تیار کیا گیا، آگ سے اسے پکا کیا گیا۔ 4 چیزوں سے انسان کا وجود بنا ہے۔ اب ذرا اور آگے چلیے، انسان کا وجود تو بن گیا، جسم بن گیا، ابھی 5ویں چیز کی باری ہے، ابھی 5ویں چیز اندر ڈالنا باقی ہے۔ اللہ نے جب روح اندر ڈالی، اور بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر سے کہ جابر میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کا سفر طے کر رہے تھے، جب آدم کی مٹی کو گودا جا رہا تھا، جب آدم کی مٹی کو بنایا جا رہا تھا، جب آدم کی پتلے کو، مجسمے کو بنایا جا رہا تھا۔ فرمایا اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب ذرا غور کرنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتلا تو بنا دیا، روح ڈالنا باقی ہے، روح ڈالنا باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح ڈالی اندر تو فوراً واپس آ گئی، پھر اللہ نے ڈالا، پھر واپس آ گئی، 3 مرتبہ اللہ نے جب روح ڈالی اندر واپس آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے روح سے اندر کیوں نہیں جاتی؟ تو روح کہتی ہے اللہ اندر تاریکی ہے، اندر اندھیرا ہے، اندر تنہائی ہے،
میرا دل نہیں لگتا، مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اسی لیے میں اندر نہیں جا پا رہی ہوں۔ اب ذرا دیکھو میرے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، دادا غور سے سننا، میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اے لوگو، انسانی فطرت ہے، کیا ہے؟ انسانی فطرت ہے کہ وہ اندھیروں سے ڈرتا ہے، وہ تنہائی سے ڈرتا ہے، وہ اکیلے پن سے ڈرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے صحابہ یہ قبر بھی تمہارے لیے اندھیری ہوگی، یہ قبر بھی تمہارے لیے تاریکی ہوگی، یہ قبر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تنہائی ہوگا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جب تم قبر میں جاؤ گے چاروں طرف اندھیرا ہوگا، لیکن اے میرے صحابہ جب تم قبر میں جانا تو قرآن کی روشنی کو لے کے جانا، جب تم قبر میں جانا تو نماز کے نور کو لے کے جانا، جب تم قبر میں جانا تو میری محبت کے نور کو لے کے جانا، جب تم اپنی عبادتوں کو لے کے جاؤ گے، اپنی اعمال کو لے کے جاؤ گے، تب تمہیں قبر میں تنہائی محسوس نہیں ہوگی، تب تمہارا دل قبر میں گھبرائے گا نہیں، پھر تم قبر میں ایسے سوؤ گے جیسا کوئی دلہا پہلی رات سوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ انسانی فطرت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آدم کے وجود میں روح ڈالی گئی تو روح واپس آ گئی، اور یہ ہر اولاد آدم کی فطرت ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، یہ سب کو تنہائی سے، اکیلے پن سے، تاریکی سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ جب اللہ نے پوچھا، روح نے وجہ بتائی تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کے نور کو لے کے آ، اس لیے کہ میرے محبوب کا نور تو وہ ہے جو تاریکوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، جو ظلم و ستم کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، جو اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، جو اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، جو بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے آیا ہے۔ آئے جبرائیل میرے محبوب کے نور کو لے کے آ۔ اب ذرا دیکھو اللہ کے محبوب کے نور کو لایا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیشانی پہ رکھ دیا، اور ادھر پیشانی پہ نور محمدی کا رکھنا تھا، اور ادھر پیشانی پہ نور محمدی کا رکھنا تھا۔ اللہ نے روح کو حکم دیا کہ جا، فوراً روح اندر گئی تو اب باہر آنے کا نام نہیں لیتی، اب جانے کے بعد باہر آنے کا نام نہیں لیتی۔ اب ذرا دیکھو لوگ پوچھتے ہیں کہ روح گئی کہاں سے، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، جو جواب سن لو، روح کو ڈالا گیا ہے ناک سے، اسی لیے زندگی کا سب سے پہلا وجود اور زندگی میں سب سے پہلی جو چیز انسان کرتا ہے وہ سانس لینا ہے۔ اگر سانس نہ لے تو روح باہر آ جائے۔ روح کہاں سے ڈالی گئی؟ ناک سے۔ اب جب روح ناک سے ڈالی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ناک کے اندر کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ گدگدی سا محسوس ہوتا ہے تو کیا آتا ہے انسان کو چھینک آتی ہے نا۔ جب پتلے کے اندر روح ڈالی گئی آدم کے تو حضرت آدم کو چھینک آئی، تو حضرت آدم نے سب سے پہلا جو کلمہ اپنے زبان سے جاری کیا تھا روح ڈالنے کے بعد، جو سب سے پہلا لفظ حضرت آدم نے استعمال کیا تھا وہ یہ تھا الحمدللہ۔ یا اللہ تمام تعریفوں کے لائق تو ہے، الحمدللہ تمام تعریفوں کے لائق تو ہے۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو فرشتے بھی کہنے لگے، ہم لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں یرحمکم اللہ، تو فرشتوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ اللہ تجھ پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرے، اللہ تجھ پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرے۔ تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا یہ آدم کی سنت ہے، اور اس کا جواب دینا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور آج تک ہم لوگ آدم کی سنت بھی مناتے آ رہے ہیں اور فرشتوں کی سنت بھی مناتے آ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، اب حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے جنت میں، رہنے لگے، تنہائی محسوس ہونے لگی، اکیلا بندہ گھوم رہا ہے، چاروں طرف فرشتے آگے آگے۔ اب ذرا دیکھو آدم کا پتلا تو بن گیا نا، لیکن شیطان کو نکلنا باقی ہے۔ اب یہ تمام فرشتے آگے آگے گھوم رہے ہیں، آدم کے آگے آگے۔ اب ذرا تم دیکھنا کوئی بندہ آگے آگے چلے تو کوئی دقت تو ہوتی نہیں، لیکن کوئی بندہ تمہارے سامنے چہرہ کر کے الٹا پیر چلے اور ہر وقت اس کی نظر تمہارے چہرے کی طرف ہو، تم کھاؤ تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھے، تم بولو تو تمہاری چہرے کی طرف دیکھے، تم سو تو تمہاری طرف دیکھے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کون سی مصیبت آ گئی ہے، یہ تو مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔
میں کھاتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، لوگ کیمرے کی نظر سے بچتے ہیں تاکہ کیمرے کی نظر میں نہ آ جائے، یہاں تو تمام فرشتوں کی نظر میں آدم ہے، ہر فرشتہ آدم کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آدم پریشان ہو گئے، رب کی بارگاہ میں کہنے لگے اللہ یہ تیری نوری مخلوق میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں جہاں جاتا ہوں یہ میرے پیچھے آتی ہے، چلو ٹھیک ہے میرے آگے چلتی ہے چلے، لیکن میرے طرف دیکھتے ہوئے الٹے پیر کیوں چلتی ہے؟ میرے طرف دیکھتے ہوئے الٹے پیر کیوں چلتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے آدم یہ تیرا شان نہیں ہے، یہ تیرا مرتبہ نہیں ہے، یہ تیرا رتبہ نہیں ہے، یہ میرے فرشتے تیرے لیے الٹے قدم نہیں چلتے ہیں، اے آدم یہ تیری طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ آدم فرماتے اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے آدم جب تو نے نگاہ اٹھائی تھی عرش پہ دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ فرمایا اللہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام اور دیکھا تھا، محمد رسول اللہ دیکھا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے اسی نور کو دیکھتے ہیں، یہ فرشتے اسی نور کو دیکھتے ہیں۔ آدم نے فرمایا اللہ دقت بہت ہوتی ہے، ایک کام کر دے اس نور کو پیچھے کر دے، اس نور کو کیا کر دے؟ میرے پیچھے کر دے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیشانی سے پیچھے کر دیا آدم کے، اب تمام فرشتے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اب تمام فرشتے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیسا نور ہے کہ جب میرے آگے تھا فرشتے آگے چلتے تھے، اب میرے پیچھے ہے تو فرشتے میرے پیچھے چلنے لگے۔ آدم کے دل میں خیال آیا ذرا میں بھی تو دیکھو اس نور کو جس نور کی تعظیم اللہ کی تمام مخلوق کرتی ہے۔ پھر سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اے اللہ میں اس نور محمدی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس نور محمدی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فوراً فرمایا اے آدم اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو آگے کر۔ آدم نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملا لے۔ آدم نے دونوں انگوٹھوں کو ملا لیا۔ آدم نے اسی نور کو نکال کر حضرت آدم کے انگوٹھے مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر اللہ کے رسول کے نور کو رکھنا تھا، ادھر جب دیکھا آدم نے تو دیکھتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہوئے چوم لیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ثابت کہاں ہے؟ ذرا بخاری دیکھو، بخاری یہ بخاری میں موجود ہے، یہ میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے۔ اب تم کہو گے نا نا یہ تو ہو سکے حدیث ضعیف ہے، تو ذرا ابو بکر کے عشق کو بھی دیکھ لو، ابو بکر کی محبت کو بھی دیکھ لو۔ جب پہلی مرتبہ اذان تیار ہوئی، جب لوگوں نے اذان کو تیار کیا، اذان کے جملوں کو ملا کر پورا اذان بنایا گیا، بلال حبشی نے اذان پکاری، بلال حبشی نے اذان پکاری۔ جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر تو ابو بکر نے دونوں انگوٹھوں کو چوما، چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ ھذا شرک، یہ تو شرک کر رہا ہے، لیکن نا حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پوچھنے لگے یا اللہ کے رسول آپ کے ابو بکر نے یہ کام کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے ہیں ابو بکر کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے، ابو بکر محبوب خدا کا نام ہے، ابو بکر اللہ کے رسول کے محبوب کا نام ہے۔ اب ذرا دیکھو نا، جب یہ سوال کیا صحابہ پہنچے تھے وجہ پوچھنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام کیوں کیا گیا اور کام کرنے میں فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے جب یہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، جب بھی آپ کا نام آیا میں اپنے آپ کو روک نہ پایا، میرے وجود میں پتہ نہیں کیسی حرکت آئی، میرے محبت میں میرے عشق میں پتہ نہیں کیسے شعلے بھڑکے کہ خود بخود میں نے اپنے دونوں انگوٹھے مبارک کو چوم لیا۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو بکر تو نے یہ جو کام کیا ہے نا، تو نے جو اپنے انگوٹھے میرے نام پہ چوما ہے نا، روز قیامت تک جو میرے نام پر اپنے انگوٹھے مبارک کو چومے گا کبھی اسے آنکھ کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو اس عقیدے کے ساتھ، جو اس محبت کے ساتھ، جو اس یقین کے ساتھ چومے گا تو کبھی اسے آنکھ کی بیماری نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارا یہی وہ انگوٹھا ہے جس انگوٹھے میں اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا تھا، جسے دیکھ کر آدم نے چوما تھا۔ اب ذرا سوچو، جو نور انگوٹھے میں موجود ہو اور تم نور سمجھ کے چومو تو اس نور میں تو اتنی طاقت ہے جس نور کے صدقے تمام دنیا کا وجود ہوا ہے، تو کیا تمہاری کھوئی ہوئی آنکھوں کی بینائی کو
وہ نور واپس نہیں لا سکتا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی چومے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں کی بینائی میں اور اضافہ ہوگا، کبھی بھی اس کی آنکھ کی روشنی کمزور ہوگی نہیں۔ اب ذرا دیکھو نا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، فرمایا اے فرشتوں میں نے آدم کو تیار کر دیا ہے، میں نے آدم کو تیار کر دیا ہے۔ اب اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں اب اسے سجدہ کرو، کیا کرو؟ اسے سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گئے اور فوراً سجدہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بہت بڑا استاد ہے، اتنا بڑا استاد ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب ہمارے یہاں اولیاء کرام کا یہ مرتبہ ہے کہ لوح محفوظ تک وہ دیکھ لیتے دنیا میں بیٹھے ہوئے، تو ذرا سوچو جو فرشتوں کا سردار ہے، جس کا آنا جانا شروع رہتا ہے، کیا اس نے لوح محفوظ کو نہیں دیکھا ہے؟ لوح محفوظ میں جو باتیں لکھی ہوئی اس نے نہیں دیکھا؟ ہاں میرے پیارے آقا فرماتے ہاں شیطان نے دیکھا ہے لوح محفوظ پہ کہ ایک ایسا بندہ ہوگا، ایک ایسا جن ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ اسے مردود قرار دے گا۔ اور یہ سوال لے کے رب کی بارگاہ میں بھی آیا تھا، مسکرانے لگا، ہنسنے لگا کہ اللہ یہ کون سا تیرا گستاخ بندہ ہے، کس کی اتنی ہمت ہوگی جو تیری بارگاہ میں اتنی گستاخی کرے اور تو اسے مردود کر دے۔ تو میرے پیارے آقا فرماتے کہ اللہ نے اسے کہا تھا کہ عزازیل ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ تو ہی نکلے، ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ تو ہی نکلے۔ لیکن اب ذرا دیکھو نا، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن میں فرمایا نا اللہ نے کہ فرشتوں سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ مردود کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے، اللہ نے تو سجدہ کرنے کا حکم کس کو کہا تھا؟ فرشتوں کو کہا تھا، ابلیس کو تو نہیں کہا تھا، عزازیل کو تو نہیں کہا تھا، وہ فرشتہ تھوڑی ہے، وہ تو جناتوں میں سے ہے نا۔ اور اللہ نے حکم کس کو دیا تھا؟ فرشتوں کو دیا تھا۔ اگر فرشتوں کو حکم دیا تھا، شیطان نے، جن نے اگر نہیں کیا تھا تو اسے تو نکالنا نہیں چاہیے تھا، تو پھر اس کو نکالا کیوں گیا؟ تو امام راضی فرماتے ہیں، ہدایت میں موجود ہے، اور امام طبرانی بھی اس کو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ عزازیل جو شیطان تھا وہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر اس کا حکم بھی فرشتوں والا تھا۔ بھلے وہ شیطان تھا لیکن فرشتوں کا استاد تھا، اور اس کا حکم بھی، اس کا معاملہ بھی فرشتوں والا تھا۔ جو حکم فرشتوں کے لیے ہوتا تھا وہی حکم اس کے لیے بھی ہوتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تھا تو فرشتوں کی جماعت میں وہ بھی شامل تھا، تو اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اللہ نے اسے مردود قرار دیا، تو اس نے مہلت مانگی، اللہ سے کیا کی؟ مہلت مانگی۔ فرمایا اللہ تو ان بندوں پہ اتنا یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، مجھے مہلت دے، میں تجھے بتاؤں یہ تیرے عبادت کے لائق نہیں، یہ تیری محبت و الفت کے لائق نہیں۔ اللہ نے اسے مہلت دی۔ فرمایا اللہ نے تجھے کتنی مہلت چاہیے؟ فرمایا جب تک دنیا قائم ہے اتنی مہلت دے دے۔ اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ جب تک دنیا کا وجود ہے، دنیا قائم ہے، شیطان کو موت نہیں آئے گی، اور شیطان کو یہ طاقت، یہ قوت اللہ نے عطا کی کہ میرے پیارے آقا فرماتے، قرآن میں بھی موجود ہے کہ شیطان انسان کے خون میں رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے۔ خون میں جس طرح رگوں میں دوڑتی ہے نا، تو شیطان خون کی طرح انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر جگہ وہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے دعویٰ کیا کہ اللہ میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں گناہوں میں مبتلا کروں گا، تو اللہ کی رحمت کو بھی چلا لایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے شیطان، اے عزازیل، اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، عذابوں میں مبتلا کرے گا، تو میری رحمت بھی انہیں عذابوں سے نکالتی رہے گی، میری رحمت بھی انہیں معاف کرتی رہے گی۔ اب ذرا دیکھو نا، نکال دیا گیا۔ اب اس نے تیاری شروع کر دی کہ میرا سب سے بڑا دشمن تو یہی ہے، اس نے مجھے نکالا ہے۔ بھائی کوئی بندہ بادشاہت کے تخت میں بیٹھا ہو، کوئی بندہ اسے آئے دھکے مار کے نکال دے، اس کی عزت میں کمی ہو جائے، اس کے وقار میں کمی ہو جائے، تو وہ تو اپنی زندگی بھر کے دشمن اسے مانے گا نا۔ فرمایا سب سے بڑا دشمن میرا
یہی ہے، نہ اسے چھوڑوں گا نہ اس کی اولادوں کو چھوڑوں گا، نسلوں کو تباہ کروں گا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہنے لگے، جنت میں تنہا رہنے لگے تو اب تنہائی محسوس ہونے لگی۔ اللہ نے بھی دیکھا میرے بندے آدم کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے اور دنیا کا وجود بھی کرنا ہے، انسان کو پیدا بھی کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائی فصلی کو نکال کر حضرت حوا علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیا، حضرت حوا علیہ السلام کا وجود بنا دیا۔ اب جب بیدار ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آج سے یہ تیری بیوی ہے، میں نے بالخصوص اسے تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنایا ہے، تیرے ہم سفر بنایا ہے۔ اب ذرا دیکھو نکاح کی باری آئی ہے، جنت میں نکاح کیا جا رہا ہے۔ جب فرشتوں نے نکاح شروع کیا، نکاح پڑھانا شروع کیا، اللہ نے مہر طلب کی، اے آدم حوا کو مہر دے۔ اب جنت میں دیتے کیا؟ ہر چیز تو موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، اب کون سی نعمت دیتے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم میرے محبوب پہ درود پڑھ کے مہر ادا کر دے، میرے محبوب پر درود پڑھ کے مہر ادا کر لے۔ اس لیے درود ایک ایسی چیز ہے جسے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے، تو بھی پڑھ لے۔ تو آدم نے کیا دی؟ مہر دی۔ اب مہر دے ادا کرنے کے بعد جب یہ دونوں رہنے لگے جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تاکید فرمائی، اے آدم ہر جنت کی نعمت تیرے لیے حلال ہے، مباح ہے، کھا جو چیز تجھے کھانی ہو کھا، لیکن یہ جو شجر ہے ھذا الشجر، یہ جو پیڑ ہے نا، اس پیڑ کا پھل تجھے نہیں کھانا، اگر تو کھائے گا تو تو روگردانی والوں میں سے ہوگا، تو نافرمانوں میں سے ہوگا، تو اسے کھانا نہیں ہے۔ اب شیطان نے بھی یہ بات سن لی کہ اگر یہ کھائے گا تو نافرمانوں میں سے ہوگا۔ اب شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب آدم تو وسوسے میں آئے نہیں تو کس کے پاس پہنچا؟ حضرت حوا کے پاس پہنچا۔ حضرت حوا کے پاس آیا، انہیں کہنے لگا کہ بھائی دیکھو تم سے پہلے ایک بندہ اور تھا جس کا نام عزازل تھا، اللہ نے اسے بھی جنت سے نکال دیا، ہو سکے تمہیں بھی اللہ جنت سے نکال دے، لیکن اگر تم یہ پھل کھاؤ گے نا تو پھر اللہ تمہیں جنت سے نکالے گا نہیں، تمہیں اللہ جنت سے نکالے گا نہیں۔ کئی سارے ہلے بہانے پیش کیے اور کسی طرح سے انہیں منا لیا۔ منانے کے بعد جب اس پھل کو لے کے وہ آئی حضرت آدم کے پاس تو حضرت آدم نے بھی اسے کھا لیا اور حضرت حوا نے بھی اسے کھایا، اور اس پھل کا کھانا تھا کہ اللہ کی تمام نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے۔ جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی، جو لباس تھا وہ لباس بھی اتر گئی، تمام نعمتیں ان سے چھن گئی۔ اب معاملہ یہ ہوا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اب تم یہاں رہ نہیں سکتے، اب تمہارے لیے کیا ہے؟ دنیاوی زندگی ہے۔ تو اللہ نے انہیں کیا کیا؟ دنیا میں اتارا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو کہاں اتارا گیا؟ مجھ سے سنو، حدیث پاک موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین شری لنکا میں اتارا گیا ہے، اور آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی نشان موجود ہے۔ حضرت آدم کو شری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو کہاں؟ جدہ میں اتارا گیا، اور لوگ کہتے ہیں ان کی مزار کہاں ہے؟ تو حضرت حوا کی مزار بھی جدہ میں ہے۔ اس پورے شہر کا نام جدہ اسی لیے رکھا گیا ہے۔ جدہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے دادی، اس کے معنی ہوتا ہے دادی، اسی لیے وہاں سارے لوگوں کی دادی آرام فرما ہے، اسی لیے اس جگہ کا نام بھی جدہ رکھ دیا گیا۔ سب سے پہلے جہاں اتاری گئی جدہ میں، تو اسی لیے اس شہر کا نام کیا ہے؟ جدہ، دادی والا شہر، دادی والا شہر۔ اب ذرا غور کرنا، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا، اب یہاں زندگی گزارنے لگے، 350 سال تک رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ کتنے سال؟ 350 سال تک رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا توبہ پیش کیا، اپنے گناہوں کی معافی کی، لیکن توبہ قبول ہوئی نہیں۔ لیکن جب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، جب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے چاہا کہ اب آدم کی توبہ قبول کی جائے اور دنیا میں انسانوں کا وجود ہو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں یہ وحی پیدا فرمائی، یہ وحی ڈالی، یہ الہام ڈالا کہ ذرا اس محبوب کا واسطہ لے جس محبوب کو تو نے آنکھ کھولنے سے پہلے دیکھا تھا، ذرا اس محبوب کا واسطہ لے جسے تو نے دنیا میں آنے سے پہلے دیکھا تھا۔ اب ذرا یہ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اتنے سالوں تک یہ بات نہیں آئی، اب کیوں آئی؟ اس لیے کہ اب رضا یہ الہی موجود ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کے رضا کے بنا ہوتی نہیں ہے۔ اب جب نور محمد کا واسطہ لیا گیا، اللہ کے رسول کا واسطہ لیا گیا، تو اللہ نے فوراً حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی، فوراً اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ اب جب آدم کی توبہ قبول کی تو جبرائیل کو بھیجا، کہاں سے؟ جنت سے، کچھ بیجوں کے ساتھ، کچھ نعمتوں کے ساتھ، کہ جاؤ اسے آدم کو دو تاکہ یہ کاشتکاری کر سکے۔ کچھ جانور کو بھیجا اللہ نے جبرائیل کے ساتھ۔ اس وقت میں وہ دور ایسا تھا کہ جانور بھی آدم سے بات کرتے تھے۔ جب یہ آدم علیہ السلام ہل چلاتے تھے نا تو یہ جانور، یہ بیل، یہ آدم سے بات کرتی تھی۔ تو اب جب دیکھا آدم علیہ السلام نے کسے تکلیف ہوتی، یہ تو نبی ہے نا، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو کسی بے جان چیز کو بھی تکلیف دینا پسند نہ کرے، تو انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو بے زبان کر دیا کہ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کی بات سمجھ سکے، سن سکے، لیکن انسان ان کی بات نہ سن سکے۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے کیا دیا؟ گندم دیا، فرمایا اسے بو، کیا کرو؟ اسے بو۔ جب اسے بویا آدم علیہ السلام نے، لوگ سوچتے کہ ہم کاشتکاری کرتے یہ ہمارا کمال ہے، ہم محنت کرتے ہمارا کمال، نہ یہ تمہارا کمال نہیں، تمہارے رب کا کمال ہے، اور تمہارا رب اپنی قدرت بھی اس سے بتاتا ہے کہ تم کتنے حقیر ہو اور تمہارا رب کتنا مالک و مختار ہے۔ ذرا دیکھو نا، کوئی بھی بندہ جب کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو ایک ایک بیج کو یہ سیدھا نہیں بوتا ہے کہ زمین کھودے، بیج چیک کرے کہ سیدھا کون سا ہے، پھر اس کو بوئے، بلکہ اس طرح چھڑک دیتا ہے۔ وہ کوئی بیج ٹیڑھا گرتا ہے، کوئی بیج الٹا گرتا ہے، کوئی ترچھا گرتا ہے، لیکن جب یہ نکلتے تو سارے کے سارے سیدھے نکلتے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ بیج جب ڈالتے ہیں ہم، کوئی ٹیڑھا، کوئی الٹا، کوئی زمین کی طرف جس کا منہ رہتا ہے، تو جب ہم اسے بوتے ہیں تو زمین کی اندر اس کو پیدا ہونا چاہیے، لیکن یہ اوپر کی طرف آتا کیسے؟ تو دونوں جہاں کے مالک و مختار میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم بیج بوتے ہو تو اللہ کے یہ فرشتے ان بیج کو سیدھا کر دیتے ہیں اور ان کا منہ اوپر کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ پورا سسٹم اللہ کے فرشتے چلاتے، تمہارا کیا وجود ہے؟ تم تو حقیر تھے، حقیر ہو، حقیر رہو گے۔ تم پتہ نہیں اپنے اندر انانیت کہاں سے پیدا کر لیتے ہو۔ انسان جب اپنے وجود کو سمجھ لینا کہ وہ کیا تھا تو کبھی بھی اپنے اندر انانیت، گھمنڈ، تکبر ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا انسان کے اندر۔ اب ذرا دیکھو نا، اللہ نے 2 مرتبہ انسان کو سبق دیا ہے انانیت دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے بتایا جب انسان پیدا ہوتا بچہ، نہ وہ کھانے کے لیے محتاج ہے، چلنے کے لیے محتاج ہے، اٹھ کے گھومنے کے لیے محتاج ہے، باپ اٹھائے گا گودی میں تب گھومے گا، ماں ہاتھوں سے کھلائے گی تب کھائے گا، محتاج ہے کہ نہیں؟ تب بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آیا، بڑا ہوا تو مختار بننے لگا، بڑا ہوا تو انانیت کرنے لگا، بڑا ہوا تو اپنے آپ کو فخر کرنے لگا، لیکن اللہ نے پھر اس کے فخر کو توڑا، بڑھاپا لا کے پھر وہ محتاج بنا۔ اللہ فرماتا اب بھی سبق لے لے، جب تو پیدا ہوا تھا تجھے سبق دیا گیا تھا، سبق سکھایا گیا تھا، لیکن تو نے صحیح طور پہ سیکھا نہیں، تو نے صحیح طور پہ سبق یاد نہیں کیا، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب ذرا یاد کر لے۔ اب بھی تو محتاج ہے، اب بھی تو لاچار ہے، تجھے اگر پیشاب پاخانہ کرنے بھی جانا ہو تو تیری اولادیں تجھے اٹھا کے لے جاتی ہے، تجھے کھانا بھی ہو تو تیری اولادیں تجھے کھلاتی ہے۔ اب اگر تیرے اندر سے انانیت نہ نکلے تو اب تیری ماں کمال ہے۔ یہ ذرا دیکھو نا اللہ نے کس طرح زندگی میں سکھایا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر چیز سے سیکھے، غور و فکر کرے اپنی زندگی میں۔ تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام
کو جب بنایا اور دنیا میں بھیجا گیا تو اب زمین پہ بیج بوئی گئی، فصل ہوا، گیہوں کا وجود ہوا۔ اب ذرا دیکھو نا اللہ کی رحمت، ایک دانہ تم نے ڈالا تو کتنے اس سے اناج پیدا ہوئی۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جب فصل کاٹی تو کچا گیہوں کو کھانے لگے۔ جبرائیل نے ہاتھ کو روکا، فرمایا نہ ایسا نہیں، بلکہ تمہیں اسے پیسنا پڑے گا۔ تو چکی میں آدم علیہ السلام نے اسے پیسا، آٹا بنایا، آٹے کو کھانے لگے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اس لیے کہ 350 سال تک وہ بندہ روتا آیا ہے، اناج کا ایک دانہ اس کے پیٹ میں نہیں تھا۔ اب جب سامنے اناج موجود ہو، رزق موجود ہو، اب ذرا غور کرنا۔ اس کے بعد جب جبرائیل نے روکا نا کہ نہ ایسے نہیں، اس کو گوندنا پڑے گا، گوندا گیا، پھر کھانے کی کوشش کی، پھر جبرائیل نے روکا نہ اسے بیلو، روٹی بناؤ۔ اب روٹی بن گئی، اب اس کو کھانے لگے، فرمایا نہ اسے سیکنا پڑے گا۔ اب دنیا میں آگ تو تھی نہیں، دنیا میں آگ تو تھی نہیں، تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ جاؤ داروغہ جنت حضرت مالک کے پاس، جو جہنم کے داروغہ ہے، داروغہ جہنم حضرت مالک کے پاس، اور جا کے جہنم سے ان سے آگ لے کے آؤ۔ دنیا میں آگ کا نام و نشان نہیں ہے جہنم کے علاوہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام پہنچے، کہاں پہنچے؟ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کے پاس پہنچے۔ فرمایا اے مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آدم کے لیے جہنم سے آگ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو داروغہ جہنم حضرت مالک فرماتے کتنی دے دوں، کتنی دے دوں؟ جبرائیل فرماتے کھجور کے برابر دے دو۔ کتنی؟ کھجور کے برابر۔ داروغہ جہنم حضرت مالک فرماتے کہ اگر میں نے کھجور کے برابر دے دی نا تو یہ پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرمایا جبرائیل نے کام کرو آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ فرمایا اگر آدھی کھجور دے دیا میں نے، آدھی کھجور کے برابر، نہ زمین کبھی فصل اگائے گی اور نہ ہی کبھی آسمان سے بارش برسے گی، ہر جگہ کیا ہوگا؟ سوکھا، اکال پڑ جائے گا۔ اب جبرائیل کہنے لگے کام کر بھائی، تو ذرے کے برابر دے دے۔ کس کے برابر؟ ذرے کے برابر۔ ذرہ جانتے ہو آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ تب بھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ آپ کو کھڑکی سے یہ دھوپ دکھ رہی ہے نا، جو آ رہی ہے، یہ دھوپ کی جو شعاع روشنی آ رہی ہے نا، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھڑکی سے دھوپ آتی ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ باریک باریک چیزیں بھی دکھتی ہے نا، جو کب دکھتی ہے؟ جب دھوپ ہو تب وہ دکھتی ہے، دھول کی وہ ذرات۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ذرے کے برابر دے دے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ کس سے؟ آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ تو حضرت داروغہ جہنم حضرت مالک نے ذرے کے برابر جہنم سے آنکھ دی، اور اس آنکھ کو بھی 70,000 پانیوں سے دھو کر دیا۔ کتنے؟ 70,000 پانیوں سے دھو کر دیا۔ اب تم جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہو نا، یہ آگ جہنم سے لائی گئی ہے، 70,000 پانیوں سے دھوئی گئی ہے، تب اس کا یہ عالم ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ میں نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ ٹچ کرے تو انگلی جل جائے۔ تو خدا کے بندو ڈرو اس آگ سے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا ایندھن، اس کی بھوک مٹانے والی کوئی چیز اور نہیں بلکہ انسان اور پتھر ہے۔ ڈرو کہ تم اس کا ایندھن نہ بنو۔ ڈرو اس آگ سے کہ جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ وادیاں ایسی بھی ہے کہ جہنم بھی اس وادیوں سے ڈرتی ہے۔ جہنم میں کچھ جگہ ایسے بھی ہے کہ خود جہنم بھی اس وادیوں سے، ان جگہوں سے ڈرتی ہے۔ جس طرح جنت کے مقام ہے نا، جنت الفردوس، جنت المعلا تم کہتے ہو نا، 7 جنت کے درجات ہے، اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں، اور ایک درجہ دوسرے درجے سے خوف کرتا ہے۔ اتنی خطرناک عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو تو ڈرو۔ اب ذرا دیکھو، آدم علیہ السلام کے پاس آنکھ لائی گئی، روٹی تیار ہو گئی۔ جب کھانے لگے روٹی کو تو روٹی آگے آگے بھاگنے لگی۔ مفسر کرام فرماتے کہ جب روٹی آگے بھاگنے لگی تو آدم علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اور فرماتے مفسر کرام جو آج کل بندے رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، اپنے والد آدم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ بغیر بیٹھے ہوئے روٹی ملتی
نہیں ہے, روٹی نے بھگا کے بتا دیا اے اولاد آدم تجھے میرے پیچھے بھاگنی پڑے گی, لیکن میرے پیچھے بھاگنا تو دنیا کو چھوڑ کے بھاگنا, دنیا کو لے کے نہیں. اگر دنیا کو لے کے بھاگے گا تو خدا کبھی تجھے ملے گا نہیں. اب آدم نے پوچھا جبرائیل سے کتنی محنت میں نے کی, کھیتی باڑی کی, آٹا بھی پیسا, گوندا بھی, کھانا بھی بنایا, ملا کیوں نہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا اے آدم تم کچھ بھول رہے ہو. فرمایا کیا بھول رہا ہوں؟ فرمایا جبرائیل نے آدم تو دنیا سے اکیلے نہیں آیا تھا, تیری بیوی بھی آئی تھی, وہ تیری ہم سفر ہے, ہم شریک حیات ہے, اکیلے تو کہاں کھا رہا ہے؟ تو اس کے لیے پردہ ہے اور تو اس کے لیے پردہ ہے, وہ تیرے لیے پردہ ہے, جب اپنی بیوی کو تلاش کر. اب ذرا دیکھو نا, یہ سفر جب تلاشی کا شروع ہوا تو کہاں ملے؟ یہ عرفات کے میدان میں دونوں ملے. اسی لیے اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ عرفات. یہ عرفہ یعرف عربی کا لفظ ہے. عرفہ یعرف معنی ہوتا ہے پہچاننا, ایک دوسرے کو پہچاننا. تو اسی زمین پہ آدم نے حوا کو پہچانا تھا, حوا نے آدم کو پہچانا تھا, اسی لیے عرب والوں نے اس کا نام عرفات رکھ دیا, یعنی پہچاننے کی جگہ, یعنی پہچاننے کی جگہ. تو اسی جگہ دونوں یہ ملے تھے. اب حضرات گرامی وقت ہو چکا ہے اور ابھی تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بھی بیان کرنی ہے. اب دنیا میں آدم آ چکے ہیں اور نور محمد بھی آ چکا ہے. اب اگلے جمعے میں یہ شروع کرنا ہے کہ نور محمدی کس طرح سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ تک پہنچا, اور حضرت عبداللہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کس طرح سے دنیا میں ولادت بسعادت ہوئی ہے. بس میں اپنی تقریر ختم کروں اسی شعر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مسلے, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے, اور جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں, اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. بس رک جائے, ایک بات یاد آئی مجھے, ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. مسئلہ یہ کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, لیکن ہماری نمازوں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے. ایک تو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو اپنے دل کو ہم کہاں چھوڑ کے آتے؟ باہر چھوڑ کے آتے. دل ہمارا اس لیے مسجد میں لگتا نہیں ہے, ہر وقت گھڑی کی طرف نظر جاتی ہے. لیکن میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اس عالم میں آؤ کہ جب تم مسجد سے نکلو تو تمہارا دل مسجد میں چھوٹ جائے. اور میرے آقا فرماتے جب تم یہ کام کرو گے نا تو روز محشر میں کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا, لیکن اللہ اس بندے کو سایہ عطا کرے گا اپنے عرش کا جو اپنے دل کو مسجد میں چھوڑ کے جاتا ہو. اب ذرا دیکھو ہمارا معاملہ کیا ہے, بیچاری کیوں ہوتی ہے؟ دل باہر ہے. اب بیچانی میں کبھی داڑھی کھجاتے نماز میں, کبھی کپڑوں سے کھیلتے ہیں نماز میں, کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں نماز میں, کبھی داڑھی کے بال توڑتے نماز میں, کبھی مونچھوں کے بال توڑتے ہیں نماز میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا فرماتے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم اللہ کو کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو. صحابہ نے فرمایا اگر یہ نہ سوچ سکے تو میرے پیارے آقا فرماتے پھر یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جب تم بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کیا تم ایسی حرکتیں کرو گے جو ادب کے خلاف ہے, جو نماز کے خلاف ہے؟ نہ کرو گے نا. خوف تو ہے نا دل میں کہیں بادشاہ سزا کا حکم نہ دے دے. تو پھر تم کیسے نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل سکتے ہو؟ پھر تم کیسے نماز میں اپنے دل کو ادھر ادھر لگا سکتے ہو؟ پھر تم کیسے نماز میں اپنے مونچھوں کے بالوں کو توڑ سکتے ہو, داڑھی کے بالوں کو توڑ سکتے ہو؟ ہاں علماء کرام نے اس بات کی تمہیں چھوٹ دی ہے کہ انجانے میں اگر ایک بار تم نے مونچھوں کا بال توڑ دیا, داڑھی کا بال اس طرح کر رہے تو ٹوٹ گیا انجانے میں تو کوئی بات نہیں, لیکن بار بار عادت بنانا یہ حرام ہے, اس سے تمہاری نماز نہیں بھی ہوگی. اس لیے کبھی کبھار تو چلو چل جاتا ہے نا, لیکن بار بار بناؤں گے تو تمہاری نماز میں جو ثواب ملنے والا تھا نہیں. اس لیے کہ اب تمہارے نماز میں وہ خشوع وہ پاکیزگی نہیں ہے. اور اللہ نے تم سے وعدہ کب کیا ہے کہ جب تم 5 ٹائم کی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھو گے, ادب کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ پڑھو گے, تب اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہو تو ہمارے ہاتھ پیر تو چھوڑو, ہمارا دل بھی جگہ پہ نہیں رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کدھر نہ کدھر. ایک واقعہ سناتا ہوں میں. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے
4 رکعت والی، اور انہوں نے سلام پھیر دیا۔ اب مقتدیوں میں اختلاف شروع ہو گئے، پورے مسجدوں میں جانتے ہو چلانے آ رہی تھی مقتدیوں کی، چلام چلی شروع ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں حافظ صاحب نے 2 پڑھائی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں حافظ صاحب نے 4 پڑھائی ہے، نماز ہو گئی ہے۔ اب باتیں شروع ہے، ایک تیسرا بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں حضرت نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ اب تک تو یہاں کوئی دو والے تھے، ایک جماعت تو 2 والے کی تھی اور ایک جماعت 4 والوں کی تھی۔ ایک جماعت کہہ رہے تھے کہ نا حضرت نے 2 پڑھایا ہے، ایک جماعت کہہ رہی تھی نا حضرت نے 4 پڑھایا، نماز مکمل ہو گئی ہے۔ ایک تنہا بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں حضرت نے 3 پڑھائی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے بھائی تو اتنے یقین سے کہہ کیسے سکتا ہے، تو اتنے یقین سے بول کیسے سکتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی مارکیٹ میں شہر میں میری 4 دکانیں، میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا، 1 کا باقی ہے، تو لہٰذا ابھی 3 ہی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن دل جگہ پہ نہیں۔ صحابہ کرام